آج عمران خان نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے. عمر ایوب اس کے سربراہ ہیں, علی امین گنڈا پور, اسد کیسر, سلمان رقم راجہ اور حامد رضا اس کے ممبر ہیں بات چیت کے لیے. آپ خرم صاحب جو بات احمد اویس صاحب نے کہی اس کا جواب دینا چاہتے تھے. اگر تھوڑا بہت بھی وہاں سے انیشیٹو آتا ہے, 2 قدم آپ بھی آگے بڑھیے اور مل کے اس قدم کو آگے کی طرف لے کر چلیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. خرم صاحب جی ہم تیار ہیں, اور یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. مارچ 2015 میں باقاعدہ ٹی او آر بن کے ایگریمنٹ ہوا تھا, اگر میں یاد کرا دوں, پی ٹی آئی میں اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں, جس میں یہاں تک تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن میں کہ جی نواز شریف نے چیف جسٹس کے ساتھ مل کر کوئی سسٹمیٹک ریگنگ کی ہے, تو ہم پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے, جو کہ آیا, تو ہم پھر جو ہے مردر ایجوٹیشن نہیں کریں گے. لیکن ٹھیک 1.5 سال کے بعد وہ دوبارہ سڑک پر آئے, اور جس طرح اب ہم نے دیکھا ہے بار بار, اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے ہتھیار روز جو اہلکار گاڑیاں لے کر یہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے اکتوبر 2016 میں. تو لہذا یہ سب باتیں جو ہیں اس پہ اچھی نیت اور پاکستان کے عوام کے جو دیا ہوا ووٹ ہے اس کا احترام اس میں شامل ہے. یہ ایسی چیز نہیں جس کے اوپر گفتگو نہ ہو سکے یا آگے نہ بڑھ سکے. لیکن اس گفتگو تک پہنچنے کے لیے جس طرح 2014 میں ہوا تھا, دھرنا ختم کرنا پڑا تھا. یہاں بھی ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو مستقل دھمکیاں ہیں جو خیبر پختونخوا کے وزراء دیتے ہیں کہ جی ہم اس دفعہ بڑی بندوقوں کے ساتھ جائیں گے, ہم گولی کا جواب پتہ نہیں توپ سے دیں گے, اور پھر جب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پنجاب پولیس کے کئی 100 اہلکاروں کو حبس بے جا میں رکھا, تو جب بار بار انسائٹمنٹ ٹو این offense اور offenses ایکچوئل offenses یہ کریں گے, تو پھر تو جو ساری ٹی او آر ہے یا جو ایک پرامن گفتگو کے ذریعے معاملات کا حل ہے وہ نہیں ہوگا. تو جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کو بھی اس پر سوچنا ہوگا, اور تمام جماعتوں کو بھی سوچنا ہے کہ اگر ہمیں بڑھنا ہے آگے, تو یہ جو تشدد کے ذریعے سیاست کا اور انتشار کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کا جو روش ہے اس کو ترک کرنی. صحیح سر, بندوق کے زور پہ تو بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن بات چیت کے لیے ایک ماحول بنانا پڑے گا تاکہ سلسلہ چل پڑے. ندیم صاحب ایک گزارش, بلا شبہ حکومت کو ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا. جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں وہ کیسز بھی چلتے رہتے ہیں, احتجاج بھی حکومت کے خلاف ہوتے رہتے ہیں. یہ پی این اے کی موومنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے, احتجاج بھی ہو رہے تھے. سو ہم یہ کہیں کہ وہ احتجاج بند کر کے بیٹھ جائیں, یہ بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں جس رویے کے ساتھ اختیار کیا گیا, اگر مذاکرات کے عمل کے اوپر گورنمنٹ بھی انیشیٹو لیتی ہے, جو کہ آلریڈی لے رہی ہے. میں پھر بار بار کہوں گا کہ خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے لوگ جب جہاں بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں, جو پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ 2022 میں جب سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ پنجاب کا الیکشن اور کے پی کا الیکشن کرایا جائے, اسمبلی انڈیزالو تھی, اس وقت ہمارے مذاکرات ہوئے, پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا, ہم نے مذاکرات کیے, سپریم کورٹ نے بھی انٹروین کیا. ہم نے سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ اس میں مداخلت نہ کریں, لیکن بدیال صاحب نہیں پیچھے ہٹے, انہوں نے کہا نہیں. 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا, مذاکرات ہوئے, مذاکرات لکھے جانے تھے, معاہدہ طے ہو گیا تھا, اسمبلی ڈیزالو ہونے کا, الیکشن کا, سب کچھ. لیکن خان صاحب نے کہا نو, تو نو ہو گئی. پھر ہم نے یہ الیکشن جب ہوا 2024 کا, یہ 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے, 9 کو پی ٹی آئی کی ریزرویشن سامنے آ جاتی ہے, 13 تاریخ کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, کوئی وے فارورڈ, ایک جماعت کا بڑا تحفظ ہے, ہمارے بھی تحفظات ہیں, ہم کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی باتیں تو نہیں کر رہے. لیکن اگلے ہی دن رات کو ہماری کمیٹی بنتی ہے, اگلے دن خان صاحب کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ ان 3 جماعتوں سے ڈائلاگ نہیں ہوگا. تو جب تک خان صاحب اس معاملے کا کلیتاً خود اظہار نہیں کرتے, وہ ان کو کرنا چاہیے, حکومت کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے, اور یہ بات کہ جی شرائط رکھی جائے, ہم بھی نہ رکھیں. وہ جو تشدد والی باتیں ہیں یا دھرنوں والی دل سے بیٹھیں, پاکستان کے لیے احتجاج بھی جاری رکھیں اپنا, وہ اپنے جلسے کریں, جلوس کریں, آپس میں بیٹھیں گے تو 100 راستے نکلیں گے, باتیں کریں. دیکھیں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان کتنی دوری تھی,
ہم آپس میں کتنے ایک دوسرے کے مخالف تھے. اور سی او ڈی کے بعد وہ تلخی جو تھی وہ نیچے چلی وہ گئی. سمجھ آ گئی نا, جب سمجھ آئی تو قمر زمان قاہرہ صاحب, خرم دستگیر صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.